تو یہ عاشورہ کا دن بہت مقدس ہے، متبرک ہے، کائنات کے تاریخی یادگار ترین واقعات، بڑے بڑے واقعات سے سجا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے احادیث شریفہ میں اور متقدمین کے تاریخ لکھنے والی عظیم ہستیوں کی کتابوں میں عاشورہ کے دن جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جو مستند ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عاشورہ کا دن 10ویں محرم الحرام کیسے کائنات کے تاریخی اور یادگار واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں سے صرف چند ایک آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ 10ویں محرم الحرام وہی تاریخ ہے، وہی دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ جب عاشورہ کا دن تھا، اللہ تعالیٰ عرش و کرسی کو بنایا تو بھی عاشورہ کا دن تھا، اور لوح و قلم جیسی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے دن ہی پیدا کیا۔ دنیا جس سے چمکتی دھمکتی ہے، چاند اور سورج، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے یادگار ترین اور مقدس ترین دن پیدا کیا ہے۔ ستارے بھی اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن پیدا کیے ہیں۔ انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیک یا بد، اس کے رزلٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دو بڑے ٹھکانے بنا دیے ہیں۔ اس جنت اور دوزخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن ہی پیدا کیا ہے۔ تو یہ عاشورہ کے دن ایسے کائنات کے تاریخی واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہور میں لائے ہیں۔ یہ دنیا منڈی، آسمان اور زمین بنے تو اس میں پہلی مرتبہ اللہ کی رحمت یعنی بارش نازل ہوئی تو بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ بھی دن عاشورہ کا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پتلا بنا کر روح پھونکنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تو وہ دن بھی عاشورہ کا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی خطا میں 250 برس تک سیدنا آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رونے کو پسند کر کے جب ان کی توبہ کو قبول کیا تو وہ بھی دن عاشورہ کا تھا۔ حاضرین محترم، یہ دنیا بننے کے بعد ایک مرتبہ پوری طرح ملیاں میٹ ہو گئی تھی، پوری طرح طوفان سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ سیدنا نوح نجی اللہ علیہ الصلاۃ والتحیات کے طوفان کا واقعہ قرآن میں بھی ذکر ہے۔ طوفان نوح کا بھی جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی عاشورہ کے دن ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اس طوفان سے نجات دلائی تب بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے آسمان پر اٹھا لیا، وہ بھی عاشورہ کے دن۔ اور ایک اولو العزم نبی سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے برسا برس مرض میں مبتلا رکھا، ایسے اذیت ناک مرض میں کہ اس کے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا دیدار کرایا حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور اس کے بعد اس سے جو شفا دلائی تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حاضرین محترم، دنیا سمجھتی ہے لاک ڈاؤن سے تھوڑا آپ ہم گزرے ہیں، تھوڑا سریقہ، وہ تھوڑا سریقہ جو گزرے پریشان ہو گئی پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ رہا، گھروں تک محدود ہو گئے، شہروں تک محدود ہو گئے، محلوں تک محدود ہو گئے، لیکن ایک لاک ڈاؤن ایسا رہا جس کی دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔
حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مچھلی نگلنی تھی. مچھلی کے پیٹ میں آپ کئی دن تک رہے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت زندہ مچھلی سے نکالا تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. انبیاؤں کے بعد بڑا اونچا مرتبہ ہے. اللہ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے آپ کو گزارا، بڑے بڑے امتحانوں کے بدلے میں آپ کو بلند ترین درجوں سے نوازا ہے. اس وقت آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا، وہ آگ جو کئی دنوں سے دہکائی جا رہی تھی، کئی دنوں سے بھڑکائی جا رہی تھی ایک انسان کو جلانے کے لیے، اور لمحے بھر میں وہ گلزار ہو گئی اللہ کے حکم سے. تو وہ دن بھی عاشورہ کا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند درجہ عطا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے یعنی اپنے بیٹے کے بچھڑ جانے پر غم زدہ ہو گئے. اتنا رویا کہ آپ کی بینائی چلے گئی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ملے، اور اس کے بعد آپ کو جو بینائی ملی، دوبارہ بینائی ملی، تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ایسے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت، دولت، خوبصورتی سب کچھ دیا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے مرحلوں سے گزارا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ اس نبی کی بولی بھی لگائی گئی، بیچا بھی گیا، خریدا بھی گیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے 40ویں حصے کو 2.5% خوبصورتی کو اللہ نے دنیا میں پھیلایا ہے. اس نبی کو بھی انہی کے اپنے میندر اللہ بھائیوں نے دشمنی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے جب نکالا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے. آزمائش ایک ختم نہیں ہوتی، اس سے بڑی آزمائش آپ کا پیچھا کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سب سے بڑی آزمائش تھی فرعون، جو حکومت، دولت، ثروت میں اکتا تھا، پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی، ظلم پر ظلم کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کے ظالموں سے جب نجات دلائی، چھٹکارا دلایا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب اقدس میں مغفرت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ بہت دیر کے بعد ان کی مغفرت اور توبہ کو قبول کیا، تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال سلطنت، حکومت، دولت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سارے جانداروں کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی. اس نبی کو جب سلطنت اور دولت دی گئی تھی، حکومت دی گئی تھی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. تاریخ انسانیت کی ایک ایسی ہستی جو بغیر باپ کے پیدا ہوئی، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے حکم سے بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن پیدا کیا وہ بھی عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھا لیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. اور قیامت کے قریب امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے امت کے بالکل آخری دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ علیہ السلام کا نزول ہوگا. جب دنیا پیدا کی اللہ نے تو عاشورہ کا دن تھا، اور احادیث کی روح سے آتا ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہوگی یعنی قیامت برپا ہوگی تو انشاءاللہ اللہ چاہے تو وہ بھی عاشورہ کا دن ہوگا. یہ تاریخی واقعات میں کے چند ایک آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کی ایک بڑی شہادت، سیدنا حسین ابن علی شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ غایۃ الرضوان کی شہادت بھی عاشوراء کے دن ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ 10ویں محرم الحرام کی مقدس تاریخ ان تاریخی اور یادگار واقعات کی وجہ سے بہت ہی متبرک ہے، بہت ہی مقدس ہے۔